So almost hands up, and from then on, come on. حضور نے اس جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ پاکستان میں بھی شدی کی موومنٹ شروع ہے. پاکستان شدی کا کام جاری ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اسے ناکام کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھونک دے. اس کے متعلق میری گزارش ہے. جی کیا گزارش ہے؟ کوئی طریقہ کار، کوئی ہدایت، کوئی. وہ تو بڑی واضح بات ہے. دیکھیں، میں نے یہ لفظ جو استعمال کیے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ ہندوستان کے لیے کیے تھے، اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ جماعت احمدیہ پاکستان تو پہلے ہی سب کچھ فضا کیے بیٹھی ہے اس بات پہ، اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی. اصل واقعہ یہ ہے کہ دراصل ہندوؤں کو تو اس سے ہی شاملی ہے. پاکستان نے خود ان کے لیے وہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے، لاجیکل پلیٹ فارم. ہمارے نزدیک وہ انلاجیکل صحیح، لیکن پاکستان جس کو لاجیکل پلیٹ فارم کہتا ہے، اب ہندو بھی اس کو لاجیکل کہے تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس کے خلاف بات کرنے کا کہ زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے. پاکستان کہتا ہے کہ ہم ان کا مذہب تبدیل کریں گے، جب تک یہ مذہب تبدیل نہیں کریں گے ہم ان کو ماریں گے. وہ مذہب کوئی بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، مگر زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا حق انہوں نے لے لیا. ہندو بھی یہی کہتے ہیں. پاکستانی یہ کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں، ہندوؤں کے جواب میں، کہ ہم تو اس لیے ان کو غیر مسلم بنانے پر زور دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہیں ہی غیر مسلم، خواہ اپنے آپ کو مسلم کہیں. ہندو بھی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم زبردستی ہندو بنا رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہیں ہی ہندو، خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اب کیا فرق رہ گیا دونوں کی دلیلوں میں؟ ایگزیکٹلی انہوں نے کاپی کیا ہے پاکستان کو، اور ایسی بدبختی ہے اس ملک کی کہ سربراہوں کی کہ اندر بھی مسلمانوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں، اور باہر بھی مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کے لیے دلیل مہیا کر دی ہے. اس لیے جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے، اپنے ملک میں پروپیگنڈا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اندھیر نگری ہے. ٹھیک. حضور سوال یہ ہے، احادیث نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ عنہم کے وفات کے ایک لمبے عرصے بعد جمع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو سیاستہ ہے ان کی کیا کسوٹی ہے ہمارے پاس کہ وہ واقعی صحیح ہیں؟ غیر کی نظر میں ہم تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جتنی ہسٹری ہے دنیا کی، جی وہ ساری تحریر میں آئی ہوئی تھی اس زمانے میں؟ نہیں نا آئی. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، بعض تاریخیں ہیں ہزاروں سال کے بعد منضبط ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے وہ بطور تاریخ کے ان کا انضباط نہیں ہوا. تو ان کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی بھی نہیں. ان تاریخوں کی کوئی حقیقت نہیں. ان کی تو ہے. جی ان کی تو کیوں ہے؟ وہ ایک تاریخ. سوال یہ ہے کہ اگر ایک قوم میں روایات کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہو اور ان کی اپنی تاریخ بھی اسی طرح محفوظ رہی ہو، تو جب وہ روایتیں محفوظ کرنے لگیں تو پھر ان پر کیوں اعتماد نہ کیا جائے؟ عربوں میں یہ زبانی ریکارڈ کا سلسلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے، ہزاروں سال سے بلکہ، اور اسی پر وہ انحصار کرتے تھے. اور عرب اپنی یادداشت کے لحاظ سے اتنے پختہ تھے اور اتنا وہ نسل بعد نسل ان کو اس بات کا محاورہ ہو چکا تھا کہ بعض عرب شاعر لاکھ شعر میلوں میں سنانے کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے بیکورڈ بھی سن لو، فارورڈ بھی سن لو. اور بعض ایسی ان کے ذہن ہو چکے تھے تیار کہ ایک دفعہ ایک شاعر لمبا قصیدہ پڑھتا ہے تو ایک بچہ کہے گا میں تمہیں سنا دیتا ہوں، وہ قصیدہ ایک طرف سے شروع کر کے دوسری طرف سنا دیا کرتا تھا.
چنانچہ ایسے واقعات ہیں کہ جب عباسی خلفاء کے زمانے میں ایسے بعض لوگوں کے دعوے آزمائے گئے اور انہوں نے بالکل صحیح سمجھا، ثابت کیا کہ ہاں ان کی یادداشت ایسی ہے. تو ایک تو ہمیں عرب قوم کی تاریخ، ان کے رواجوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر عرب تاریخ میں کوئی بھی سند ہے، کوئی بھی حقیقت ہے، تو اس سے زیادہ سند اور زیادہ حقیقت حدیث کی روایات کو ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب اسلام کے معاشرے سے پہلے سچائی پر اتنا زور نہیں دیتا تھا. عیاش بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، جھوٹے بد کردار بھی تھے، اور کوئی اخلاقی سسٹم ہی نہیں تھا وہاں. اس وقت کے عرب کی بات اگر قابل اعتماد ہے تو اس عرب کی بات کیوں قابل اعتماد نہیں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی کارخانے میں سے گزار کے بالکل سیٹل کر کے نکالا ہے، اور جہاں صداقت کا معیار اتنا بلند ہوا اور گواہی کا معیار اتنا بلند ہوا کہ اگر کسی کے متعلق یہ بھی پتہ چلا کہ پبلک میں بیٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے اس نے لوگوں کی طرف نہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے جس طرح ہمارے ملکوں میں ہو جاتا ہے پیشاب کیا تھا، تو اس کے متعلق یہ کہا محدثین نے کہ اس میں حیا کے مادے کی کمی ہے، اس لیے اس کی روایت قابل اعتبار نہیں. کسی نے اگر یہ کہا کہ فلاں بات اس طرح تھی اور بیچ میں اس کے درمیان جو بات پہنچنے کی سند ہے وہ بیان نہیں کی، تو اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا. کسی کی عادت تھی کہ بات لپیٹ کر کرتا تھا تو اس کو تلبیس کے الزام میں اس کو بھی مجروح کر دیا. تو معیار گواہی اتنا بلند کر دیا کہ اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں. اور معیار گواہی بلند کر کے جب حدیثیں محفوظ ہوئی ہیں تو ایک اور عجیب واقعہ ہوا کہ بعض چیزیں تحریر میں آئی ہوئی تھیں اس زمانے میں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھی جو حدیثیں محفوظ کر رہے تھے. مثلا بادشاہوں کے بعض خطوط جب وہ حدیثیں محفوظ ہو گئیں اور بعد میں وہ خطوط دریافت ہوئے تو من و ان وہی عبارت تھی جو بیان کی گئی تھی. تو اس ذریعے سے بھی اور دوسری ذرائع سے بھی اگر کوئی بات قابل اعتماد قرار دی جا سکتی ہے تو دنیا میں ماضی کے متعلق سب سے زیادہ قابل اعتماد بات احادیث ہیں. اور مستشرقین اگر احادیث پر حملہ کرتے ہیں تو دنیا کی ساری الہی کتب ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ جو الہی کتب ہیں جتنے بھی کتب مقدسہ دنیا میں موجود ہیں ان کا انضباط تحریری طور پر اصل جس وقت وہ کتب سمجھی جاتی ہیں کہ وہ نازل ہوئی یا بیان کی گئیں اس واقعہ کے بہت بعد ہوا ہے. اور وہاں یہ شرطیں موجود نہیں تھیں جو مسلمان محدثین نے روات کے متعلق راویوں کے متعلق شرطیں قائم کی، اور وہاں سلسلہ اس طرح محفوظ نہیں ہے. تو نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور باقی ساری کتب مقدسہ کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی. حدیث کا حفاظت کا معیار ہر دوسری الہی کتب سے زیادہ سخت ہے. اس لیے قرآن کے آگے تو پہلے حدیث کھڑی ہے نا، اور یہ بھی قرآن کی حفاظت کے وعدے میں سے ایک وعدہ ہے جو اس شکل میں پورا ہو رہا ہے کہ قرآن تک پہنچ نہیں سکتے جب تک حدیث پہ حملہ نہ کریں، اور حدیث پر حملہ کر نہیں سکتے جب تک پہلے اپنی کتابوں کو قلع کما نہ کریں، ان اصولوں کو ختم کریں، اپنی کتابوں کو ملیمیٹ کریں، تب جا کے حدیث پر حملہ کرتے ہیں. تو قرآن تو بڑے محفوظ قلعوں میں بند ہے خدا کے فضل سے، اس کی باری تو بعد میں آئے گی. باسط صاحب، لندن والوں کی باری آ جائے گی انشاءاللہ، فکر نہ کریں. اب تو وہ سوال بھی انگریزی میں ہی ہوتے ہیں، جب انگریزی کی سیشن ہوگا اس وقت پیش کر دیں. میرا سوال حدیث کے بارے میں تھا، اس لیے میں نے بات کیا. اچھا دیکھتے ہیں. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال ہے حضور، یہ خلافت راشدہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جی تاقی رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلافت
کہ یہ نظامی خلافت اٹھا لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ بحثیت جماعت یا بحثیت امت مسلمان عمل صالح باقی نہیں رہے. کیوں نہیں رہا؟ یہ ہے کہ بعد اللہ الذین آمنوا ہاں جی. منکم وعملوا الصالحات ہاں جی. یستخلفنہم. ہاں جی، کیونکہ جو یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جہاں عمل صالح ہوگا وہاں خلافت ضرور ہوگی. کہاں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں ان کو خلافت ضرور عطا کریں گے. اچھا، خلافت عطا ہو گئی. خلافت عطا ہونے کے بعد اٹھتی کس طرح ہے یہ مضمون یہاں بیان ہی نہیں ہو رہا. اس کے معنی نہیں کہ شرائط یہ تو ہے نا کہ ایمان ایک شرائط اور عمل صالح ضرور خلافت نہیں. نہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم انہیں اس طرح خلافت دیں گے جس طرح پہلے خلافت دیتے چلے آئے ہیں. اور جس طرح پہلے بعض دفعہ خلافتیں اٹھ جاتی رہی ہیں اور ٹوٹ جاتی رہی ہیں یہ امکان یا احتمال یہاں بھی موجود ہے اسی طرح. اس لیے وہ شرائط اور ہیں جن کے نتیجے میں بعض نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ الگ جگہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں. وہ ایک شرط ان میں سے یہ ہے بڑی اہم کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نعمت دیتے ہیں، خلافت نعمت ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کو خود نہیں اٹھاتے پھر واپس نہیں چھینا کرتے یہاں تک کہ تم اپنی کیفیات نہ بدل لو جو کیفیات اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں. خلافت کا ایک تھا بڑا اہم مقصد توحید آسمانی بھی اور زمینی بھی، وحدت امت میں پیدا کرنا. اور قرآن کریم نے اسی آیت نے آخر پہ یہی بیان فرمایا ہے کہ تاکہ تم موحد بنو، تاکہ تم توحید پر قائم رہو، اور اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو پھر تمہیں خدا تعالیٰ فاسقوں میں شمار کرے گا. امر واقعہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی ناشکری ہوئی ہے بڑی سخت، اور خود خلافت کے معاملے میں ہی قوم اس طرح بٹ گئی جس طرح بیچ میں سے کاٹ لی جاتی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جب وحدت کو توڑ دیا تو خدا تعالیٰ نے خلافت راشدہ اٹھا لی، لیکن خلافت کا وعدہ پھر بھی جاری رہا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک فیز ختم ہوا ہے خلافت کا، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح پہلوں کو ہم نے خلافت عطا کی تھی اس طرح تمہیں خلافت دیں گے. پہلوں میں خلافت دو طرح سے زائد ہوئی، ایک مسلسل بغیر انقطاع کے، اور وہ ہمیشہ جاری نہیں رہی. ایک وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے خلافت کا اظہار ہوتا رہا، کسی رنگ میں خدا تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا کی، اور وہ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 12 نقیب صرف اپنی زندگی میں نہیں ملے بلکہ 12 صدیوں میں ان کو 12 نقیب ملے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی کے ان کے نقیب تھے، 13 صدیوں کے بعد پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیں تو باقی 12 رہ جاتے ہیں نا، اور 14ویں صدی آ جاتی ہے. تو یہ خلافت مجدد کی شکل مجددیت کی شکل میں مل گئی. اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ یبعث اللہ من یجدد لہا دینہا علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا ہر صدی کے سر پر ایسا شخص جو دین کی تجدید کرے گا. یہ جو 12 مجدد بنے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابل کے 12 مجددین ہیں. اور جس طرح وہ خلافت میں وہاں مجددیت کی شکل اختیار کر لی تھی اسی طرح یہاں بھی اختیار کر لی. جس طرح آخر پہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح تھا، اس طرح اس صدی صلی وسلم کے زمانے میں بھی 14ویں صدی کا مجدد مسیح ہی بن کے آیا ہے.
تو خلافت نہیں اٹھی، خلافت کی نشکری کے طور پر وقتی طور پر انقطاع ہوا ہے، اور خلافت کا دوبارہ جاری ہو جانا اور مختلف شکلوں میں جاری ہو جانا بتاتا ہے کہ عمل صالح منقطع نہیں ہوا تھا، کچھ اور غلطیاں نہیں۔ سچ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امت غیر صالح ہو گئی تھی اس لیے خدا نے اٹھا دیا۔ اور اب جو خلافت جاری ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، یہ اسی وعدے کے تابع ہے، کوئی نیا وعدہ تو نہیں آیا۔ کب نیا وعدہ آیا ہے؟ وہی وعدہ ہے قرآن کریم کا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری رہے گی، اور بہت لمبے عرصے تک، جب تک انسانیت کی صف لپیٹنے کا خدا فیصلہ نہ کر لے، اس خلافت کے تابع امت محمدیہ کا ایک حصہ لازماً صالح رہے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی چھوٹا ہو جائے گا، کبھی سکڑ جائے گا، کبھی پھیل جائے گا۔ یس مسٹر کارے، ان کے بعد میں آپ کو دوں گا وقت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ایک حدیث کے مطابق جو کہ آپ کا قد اونچا ہے اور مائکرو فون بہت چھوٹا ہے آپ سے، یہ آپ جھکیں یا اس کو اونچا کریں؟ ایک حدیث کے مطابق جو غالباً ترمذی کتاب الدعوات باب جامع دعوات میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات 99 بیان ہوتی ہیں، اور یہ بات تو مسلمانوں میں خاص طور پہ میرے ملک میں مشہور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا ان کے اسماء وہ 99 ہیں، لیکن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کے مطابق یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسماء حسنہ کو شمار کرنا شروع کریں تو وہ 99 سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی ایک لحاظ سے مسلمانوں میں بھی یہ مشہور کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی 99 ہیں، میرے ملک میں یہ بات مشہور ہے، تو اس کے متعلق میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور کوئی وضاحت کریں۔ بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر اس سے پہلے مسلمانوں میں فرقہ بندی بھی ہو چکی ہے۔ بعض فرقے اس بنا پر الگ وجود میں آئے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، اور بعض قدامت پرست فرقوں نے بڑی شدت سے ان کا مقابلہ کیا اور مخالفت کی، ان کو غیر مسلم تک قرار دے دیا، یہ کہہ کر کہ 99 سے آگے خدا کی صفات نہیں جا سکتی، حدیث سے صرف 99 ثابت ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اگر لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہونی چاہیے، اور صفات کا علم محدود ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صفات نازل ہوئی ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ساری صفات بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ انسان میں خدا تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ جتنی صفات سے رابطے کا امکان موجود تھا، وہ ساری صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کر دی گئی۔ غالب کا مصرع ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر۔ خدا تعالیٰ تو اپنے بندے میں اس حد تک جلوہ گر ہوتا ہے جتنا بندے میں اس جلوے کو قبول کرنے کی طاقت ہے۔ تو انسان جب خدا نے ڈیزائن فرمایا، جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، تو اس وقت خدا جس حد تک بھی اس انسان میں منعکس ہو سکتا تھا وہ سارا منعکس ہو گیا۔ لیکن یہ کہنا کہ اتنا ہی خدا تھا، اس کے سوا نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ اس لیے آپ یہ موقف لے سکتے ہیں کہ ہمیں ان صفات سے زیادہ کا علم نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل آدم اور کامل خلیفہ ہیں جن پر اسماء نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے اسماء الہی کا علم ہے تو دعوے میں جھوٹا ہے، لیکن اگر یہ دعویٰ کرے کہ امکان موجود ہے کہ اور اسماء ہوں لیکن ہماری انسانی طاقت کی انتہا سے باہر ہوں،
تو یہ دعویٰ غلط نہیں. جی سمجھے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کسی 99 صفات ماننے والے کو کہ اور صفات ہیں جو 99 کے علاوہ ہیں، تو آپ کو بتانا بھی تو پڑے گا نا کون سی صفات ہیں. کون سی صفت بتائیں گے آپ؟ تو نکال کے دکھائیں. جو صفات کے قائل تھے کہ زیادہ ہیں، انہوں نے یہ ترکیب شروع کر دی تھی کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے جو افعال بتائے کہ خدا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مثلا غضب نازل کرتا ہے، ان کا مغضب ایک صفت ہو گئی. اور خدا تعالیٰ فلاں کام کرتا ہے، فلاں قسم کی بہت ساری ایسی صفات ہیں خدا تعالیٰ کی جو صفات نہیں ہیں. خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے اظہار میں بعض فیصلے صادر ہو رہے ہیں، اوامر ہیں. ان سب کو ان لوگوں نے صفات میں بدلا اور ایک لمبی لسٹ بنا دی. وہ ایک محض دراصل تمسخر تھا صفات الہی سے، کیونکہ قرآن کریم نے جتنی باتیں بھی خدا تعالیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ ان ساری صفات کے تابع ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اور صفات کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ مزید غور کریں گے تو ایک اور حیرت انگیز بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو 99 صفات ہیں یہ خود بھی اپنے اندر لامحدود امکانات رکھتی ہیں، کیونکہ صفات کے تابع اور صفات ہیں، اور صفات کے کمبینیشن سے اور صفات بنتی ہیں. اگر آپ اس مضمون کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو دنیا میں کتنے رنگ نظر آتے ہیں. آپ مختلف زبانوں میں جتنے رنگوں کے نام ہیں سارے جمع کر لیں، اس کے علاوہ بھی رنگ آپ کو نظر آتے رہیں گے. اور بنیادی طور پر صرف 5 رنگ ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا، پھر پتہ لگا کہ نہیں 3 ہیں بنیادی طور پر. اور اب مجھے معلوم نہیں کہ آج کل سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن در حقیقت 3 رنگوں کے ہیر پھیر میں یہ سارے دنیا کے بے شمار رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور جو مزے ہیں آپ کے کھانے پینے کے وہ لامحدود ہیں، ان کو گن ہی نہیں سکتے آپ. اور صرف 4 فیکٹر ہیں آپ کے مزے معلوم کرنے کے، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. انہی کے سے مزے طے ہوتے ہیں. مثلا نمک ایک مزہ آپ کو پتا ہے، ایک میٹھے کا مزہ پتا ہے، اور ایک کڑواہٹ کا مزہ پتا ہے، اور ایک کھٹے کا مزہ پتا ہے. بس صرف 4 مزے آپ کو پتا ہیں خدا تعالیٰ نے مہیا کیے. لیکن ان کے ساتھ کچھ اور فیکٹرز مل کر اور ان کے کم اور زیادہ ہونے کے نتیجے میں لامحدود مزے بن جاتے ہیں. مثلا جب ایک چیز ٹھنڈی ہو وہ بھی ایک مزہ بناتی ہے، گرم ہو وہ بھی ایک مزہ بناتی ہے. حالانکہ بذرائے راست نہ گرم مزہ ہے نہ ٹھنڈا مزہ ہے، مزے یہ 4 ہی ہیں دراصل. اور اس کے علاوہ سافٹنس یا ہارڈنس، برٹلنس یا سٹیکینس، وسکوسٹی کسی چیز کی، اس کا لکوڈ ہونا یا سالڈ ہونا، یہ سارے فیکٹرز ایڈ کریں اور ایک دوسرے سے ضرب دیں تو وہ جو 4 مزے ہیں آپ کے 4 نہیں رہتے بلکہ 4 کروڑ بھی بن جائیں تو ابھی بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ اور مزہ تعالیٰ نہیں ہوگا. تو صفات باری تعالیٰ کو جب آپ 99 دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھوڑی صفات بتائی گئی اور بہت ساری صفات محدود ان سے رکھ لی گئی الگ. امر واقعہ یہ ہے کہ ان 99 صفات میں لامتناہی صفات الہی کے امکانات بیان ہو گئے ہیں، اور ان کے کمبینیشن سے پھر مزید صفات وجود میں آتی ہیں، یا ان کے عدم سے بعض صفات وجود میں آتی ہیں. سورہ فاتحہ میں 4 صفات بیان ہوئی ہیں صرف، اور سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. تو اگر سورہ فاتحہ میں باقی صفات بیان ہی نہیں ہوئی تو ام القرآن کہاں سے ہو گئی؟ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان 4 صفات کے اندر خدا کی ساری صفات آ جاتی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی یا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی روشنی میں روشن کی گئی. غضب کا ذکر ہے نا سورہ فاتحہ میں، اور زوال کا ذکر ہے، ضلالت کا. اور اگر کوئی مغضب نہیں ہے تو غضب کیسے نازل کرتا ہے، یہ سوال اٹھے گا.
اور جو 4 صفات ہیں ان میں غضب کی کوئی نہیں. لیکن صفت رحم جب عمل درآمد چھوڑے تو اسی کا نام غضب ہے. اور صفت رحیمیت جب آپریشن چھوڑتی ہے تو اسی کا نام ذلالت ہے. اس کی تفصیل میں نے کچھ اپنے سورہ فاتحہ کے درس میں جو یہاں میں دیتا ہوں اس میں بیان کی تھی. تو یہ تو صرف بہت معمولی مثال ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ صفات باری تعالی پھوٹتی ہیں بعض دوسری صفات سے اور بالآخر رحمانیت میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں. تبھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ رحمانیت کی صفت سب صفات پر حاوی ہے. اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ سب صفات اس میں سے پھوٹ رہی ہیں. تو اس لیے 99 والا مضمون پھر 99 نہیں رہتا, وہ بہت لامحدود ہو جاتا ہے, انسانی تصور سے کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے. اور جب کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بیان کی تو جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے ہم تو ان 99 کی کنہ کو پہنچ نہیں کبھی سکتے. اور جس رسول پر 99 صفات کا خدا ظاہر ہوا ہے اس کی کیفیات کا اس کے ظرف کا اندازہ کریں کہ ہمارے مقابل پر تو لامحدود ظرف کہلانا چاہیے. سمجھیں؟ ان لوگوں سے مناظرے کرنے کی بجائے ان کو ان باتوں کا عرفان سمجھائیں. یہ ہے جو ضرورت ہے. احمدیت کو یہ چیز دینی چاہیے غیروں کو. انڈونیشیا پہلے, پھر اس کے بعد لاہور آئیں گے, پھر مبارک محمود صاحب کی طرف. السلام علیکم حضور. یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث پوچھنا چاہتا ہوں. حدیث یہ ہے من کذب بالمہدی فقد کفر. یا کافر سے مطلب کیا ہے مراد؟ من کذب بالمہدی فقد کفر. ہاں, اس نے یہ کہاں سے حدیث لی ہے آپ نے پہلے یہ بتائیں. یہ حدیث یہ ہمارے مشنری انچارج انڈونیشیا نے ایک کتاب لکھی جس کا نام خوشخبری. اس میں کتاب نہیں, وہ کتاب تو حدیث کی کتاب نہیں ہے. کتاب وہ جو انہوں نے حوالہ لیا وہ مجھے پہلے بتائیں. اچھا, البرہان فی العلامت المہدی آخر زمان. یہ چھان بین والی بات ہے. یہ حدیث ہماری جو گزشتہ مستند کتب ہیں ان میں یہ پیش نہیں کی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ پھر جاتے ہی اس میں کمزوری ہے کچھ. کیوں آپ روشن کالو صاحب, آپ کو معلوم ہے اس حدیث کی حیثیت کیا ہے, اس کی قوت کیا ہے؟ پہلی دفعہ سنا ہے آپ نے یہ؟ اچھا, الفتاوی الحدیثیہ میں, اور اس کی سند متصل بھی ہے. اب یہ چیک کریں پھر. ہاں نہیں, حجور کراموں میں تو بے شمار ہیں حدیثیں ایسی جن کے متعلق چھان بین کرنے کے بعد آپ کہہ دیں گے کہ ان کی سند نہیں تھی, کچھ صحت میں شک ہے, اور کئی باتیں آ جاتی ہیں. اس لیے اس حدیث کو متعلق یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اہل علم کے نزدیک. صحیح ہے, غیر صحیح ہے, ضعیف ہے کہ قوی ہے, اور احاد ہے یا متواتر ہے, جو بھی شکل ہے, متصل ہے یا غیر متصل ہے. اس نقطۂ نگاہ سے ذرا اس کی تعریف کریں. اور پہلی دفعہ کس صدی میں یہ ابھری ہے, یہ بڑا اہم ہے ایک حصہ جس کو بعض علماء نظر انداز کر دیتے ہیں. اور مولانا دوست محمد صاحب نے ایک حدیث ایک دفعہ پیش کی تھی اپنے درس میں بھی, اور مجھے اس کے مضمون سے لگتا تھا کہ یہ درست نہیں ہے. میں نے جب پتہ کیا تو وہ پتہ لگا کہ پہلی دفعہ وہ حدیث 600 سال کے بعد ابھری ہے سطح پر, اور اسپین میں جا کر نکلی ہے وہ. تو جب حدیثوں کی مجتمع ہونی شروع ہو گئیں, روایتیں قلم بند ہونے لگ گئیں, اس زمانے سے 400 سال بعد تک انتظار کرنا ایک حدیث کا اور پھر ابھرنا, یہ بڑی شک والی بات ہے. اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ حدیث پہلی دفعہ منظر عام پہ کب آئی ہے. اگر پہلی مرتبہ منظر عام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب آ جائے تو باقی بظاہر جو کمزوریاں ہیں وہ نظر انداز کی جا سکتی ہیں, مگر بہت بات کی حدیث کو پھر نظر انداز نہیں کر سکیں گے کمزوری کو. اس کے مقابل پر جو ہم نے اپنے
اس میں پڑھی ہیں حدیثیں جو مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوٹ کی ہیں، باقی علماء ان کو استعمال کرتے ہیں. امام مہدی سے متعلق وہ بایعو ہو والی ہے کہ جب تم امام مہدی کا زمانہ پاؤ تو 2 روایتیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو. دوسرا ورشن ہے اس کی بیعت کرو. بس جب رسول اللہ علیہ وسلم بیعت کا حکم دے دیں تو بیعت نہ کرنے والا رسول اللہ علیہ وسلم کا منکر بن جاتا ہے اور امام سے خالی ہو جاتا ہے. اس کو کافر کہیں، فاسق کہیں، جو بھی کہہ لیں آپ، وہ کافی ہے حدیث. یہ حدیث جو ہے چھان بین کے لائق ہے. میں ابھی نہیں اس سے کچھ کہہ سکتا. آپ سے میں نے وعدہ کیا تو پہلے جی آپ سے آ جائیں. اس مبارک محمود صاحب اس کے بعد ان کے بعد پھر آپ کی باری آئے گی. السلام علیکم. خلافت احمدیہ کے مبارک وجودوں کے مقبولیت دعا کے لاکھوں احمدی گواہ ہیں، لیکن اس کے بالمقابل لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں قبر پر یہ چڑھاوا چڑھایا اور ہماری مراد پوری ہو گئی. اور شیعہ اور بریلوی حنفی جو ہیں وہ زیادہ معجزات بیان کرتے ہیں. حضور اس کے فرق کی اب چھان بین کریں. ان کا حق ہے جن کو آپ دعویٰ پیش کرتے ہیں، ان کا حق ہے وہ آپ کی چھان بین کریں، آپ کا حق ہے ان کی چھان بین کریں. ایک دفعہ ایک سندھ کے ہمارے احمدی دوست تھے جو کسی زمانے میں بہت مشہور، وہاں کے ڈاکو چور 5 عیب شری ان کے اندر موجود تھے. احمدی نہیں تھے اس زمانے میں، اور اتنے وہ علاقے میں مشہور تھے اس لحاظ سے کہ ایک خاص نام دیا جاتا ہے اس شخص کو جس کو کہتے ہیں 5 ایوب شری موجود ہیں اس میں. پانچوں ایوب شری اچھا یہ مشہور ہیں کہ 5 بنیادی ایوب جو شریعت جن سے روکتی ہے وہ ان میں موجود ہیں. فسق و فجور کی 5 علامتیں. ایسے شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اگر مسجد میں جائے تو آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں اس کی، اس لیے وہ عیب دار شخص مسجد میں بھی نہیں جاتا. وہ صاحب جب احمدی ہوئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ بات سچی ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا مجھے تو سچی لگتی ہے کہ میں ایک دفعہ مسجد چلا گیا تھا، میری آنکھیں دکھنے آ گئی تھی. جب وہ احمدی ہوئے تو اللہ کے فضل سے بڑی انہوں میں نمایاں تبدیلی ہوئی. چوروں قطب بننے والی جو کیفیت تھی نا وہ اس کے قریب قریب پہنچ گئے. ہر لحاظ سے خدا کے فضل سے عبادت گزار، تبلیغ کرنے والے، قربانی کرنے والے، لوگوں کو مارنے کے بجائے مار کھانے والے دین کی خاطر. ان کا میں آپ کو واقعہ اسی قسم کا سنا دیتا ہوں. انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں گیا تو ایک پیر صاحب کی مجلس لگی ہوئی تھی اور بہت ہجوم تھا، بہت مشہور پیر تھے کوئی، اور باہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے خلیفے ان کے دوسرے باتیں کر رہے. پیر صاحب اندر تھے کہیں. تو میں چلا گیا، میں نے احمدیت کی تبلیغ شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ مرزا صاحب کا کوئی معجزہ ہے. انہوں نے بات کی یہ معجزہ کیا ہوا؟ مرزا صاحب نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی یہ کبھی نہیں کیا، مجھے علم تک. انہوں نے کہا پھر ہمارا پیر تو مردے زندہ کرتا ہے، اب تو ہمیں کیا تبلیغ کرنے آ گئے؟ انہوں نے کہا واقعی پیر مردے زندہ کرتے ہیں؟ کہ ہاں. انہوں نے کہا بس پھر اگر یہ مردے زندہ کرے پھر بڑا پیر ہے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے احمدی ہونے کی؟ بیٹھ گئے وہاں، باتیں اور شروع ہو گئی. اس کے بعد جو خلیفہ صاحب تھے ان کے جو بات کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا یوں بھولے سے بن کے کہ آپ کی والدہ صاحبہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ فوت ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر پیر صاحب جس دن آپ کا پیر آپ کی والدہ کو قبر سے نکال کے لائے گا مجھے بلا لینا، میں بھی بات کر لوں گا. تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا یہ ہوتا ہے تحقیق کا حق. کوئی دکھائیں بات، کوئی دوسری آنکھ بھی دیکھے. غالب تو یہاں تک کہتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. تو جو مخالف ہے جس کو قائل کرنا ہے معجزے سے، اس کا بھی تو کوئی آدمی دم تحریر ہونا چاہیے. یوں ایک طرفہ باتوں سے کیا ہوگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو معجزے ہیں اس کا مخالف گواہ، زمانہ گواہ
डोई का मामला मजबूर हो गया है मानने पर कि हाँ ये बात सच्ची है। अब्दुल हक साहब की औलाद हुई, जिन हालात में शेख अब्दुल हक साहब की, रशिया ने आज इंसाइक्लोपीडिया लिखा है मजहब का, उसमें जिक्र किया उसका कि लोग क्यों मानते थे, ऐसे वाकयात हुए, हम इनकार नहीं कर सकते। वो जो वाकया है अब्दुल करीम के दीवाने कुत्ते काटने वाला, वो वाकया लिखा है उन्होंने, और मेरे पास उसका असल मुसव्वदा मौजूद है, उसकी ट्रांसलेशन करवाई हमने, हैरत हुई। मजमून निगार लिखता है कि ये पॉपुलर हुई ये मूवमेंट, इसकी एक वजह उनके फाउंडर का ये दावा था कि मैं मुझे दिखा सकता हूँ खुदा से मेरा ताल्लुक है। और जो बातें ज्यादा मशहूर हुई, जिनके मतलब तहकीक कहती है कि वाकयातन हो गई थी, उन्होंने पंजाब पर असर किया और उनमें पहले उनमें एक ये वाकया भी बयान किया, और भी बात बातें लिखी हैं। तो मौजा तो वो है, इसको दरिया भी मान रहा है, ना कि एक पीर के मुरीद बातें कर रहे हैं। पीरान नहीं पुरानन, ये तो मशहूर है वाकया, वो तो मुरीदान नहीं पुरान, पीराना नहीं पुरान, मुरीदान नहीं पुराना। आप बताएं, मुबारक पानीपति साहब। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अना खातमुल अंबिया व अंता या अली खातमुल औलिया। ये ठीक है जी। इसमें लफ्ज़ खातम जो है दोनों जगह हम मानी एक मानने के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वैसे भी अरबी में जब खातम मज़ाफ़ हो, उसके मुकाबले पर जमा का सेवा हो, उसमें खातम के माने बेहतरीन चीज़ के होते हैं। रसूल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद खातमुल औलिया करार दिया है। इन दो खातमुल औलिया, हज़रत अली के खातमुल औलिया और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने खातमुल औलिया करार दिया है, उसमें मुताबिकत किस तरह पैदा करेंगे? क्या आखिरी सवाल क्या है, इसको जरा बताएं। मैं और तो जो बात किसी और तो खातम जब इस्तेमाल होता है मज़ाफ़ हो। जी जी मैं समझ गया आपकी बात। अगला सवाल आप करें। खातमुल यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खातमुल औलिया करार दिया, तो खातमुल औलिया और खातमुल औलिया जो दो हम किस तरह में आपस में एक वक्त में कैसे हो गए? जी मैं बता देता हूँ। बात यह है कि खातम बेहतरीन हो सकता है ज़माने की निस्बत से और लामहदूद निस्बत से भी। जी। एक वक्त में तिब में एक आदमी खातम कहला सकता है, दूसरे वक्त में दूसरा कहला सकता है। और हर फन में ये तो नहीं कि एक खातम आ जाए तो दूसरे खातम की गुंजाइश नहीं बाकी रहती। हर मजमून के कई खातम होते हैं। जी। मसलन शायरी में सिर्फ मुतनबी तो खातम नहीं है, शायरी में गालिब भी खातम है अपने रंग में, और शेक्सपियर ड्रामे में खातम है। उधर आप अपने आगा हशर कश्मीरी को खातम कहते हैं। और दुनिया में और भी ड्रामेटिस्ट हैं मुख्तलिफ कौमों के जो खातम अपने अपने मजमून के कहला सकते हैं। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा खातम है, इसलिए कि ये नाम खुदा नबूवत में खातम का लक़ब सिर्फ खुदा दे सकता था। जी। और खुदा ने एक ही को दिए, इसलिए उसके सिवा खातम है ही कोई नहीं, मजबूरी है। और अगर वलायत में एक से ज्यादा नाम मिल गए हैं और साहिब इख्तियार लोगों ने दिए हैं, तो फिर उसमें कोई क्लैश नहीं है। बेहतरीन इन मानों में नहीं होता कि मुकाबला हो गया अगले पिछले अफराद का और फिर बेहतरीन करा दी, ये तस्वुर ही गलत है। एक सुपरलेटिव डिग्री है एक्सीलेंस की तारीफ में। उस वक्त के जो मारूफ या मालूम लोग हैं उनमें लाजमन बेहतरीन है, मगर हर दफा खातम का लफ्ज ये गारंटी नहीं रखता कि अगले पिछले सब में जरूर बेहतरीन होगा। ठीक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफा चूंकि खुदा ताला साहिब इल्म ने बात की है जो आलिमुल गैब है गुज़श्ता और आइंदा जमानों का, और उस खुदा ने बात की एक ही दफा की है ये बस। मेरा सवाल भी इसीलिए पैदा हुआ था कि हुजूर ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खातमुल अंबिया, उसके साथ खातमुल औलिया फरमाया, उस वक्त वो दोनों उस मौके के लिहाज से हम मानी अल्फाज थे। खातम का तो लफ्ज जब भी आएगा नहीं मानों में आएगा, ये बहस ही नहीं है। हुजूर खातमुन नबिय्यीन के साथ जो खातमुल औलिया इस्तेमाल किए, साथ फरमाए या अलग फरमाए, लफ्ज खातम जब भी बोला जाएगा किसी चीज के मुताबिक, अरबी कवायद के मुताबिक अगर वो मुमासलत होगी तो उसी तरह की
طاقت رکھے گا. اس سے قطع نظر بحث یہ ہے کہ جو شخص کسی کو خاتم قرار دیتا ہے اس کے پاس کوئی اہلیت ہے خاتم قرار دینے کی یا نہیں ہے, یہ سوال اٹھے گا. اب متنبی کو اگر عربوں نے خاتم کہا ہے تو دوسرے عربوں کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم متنبی کو نہیں سمجھتے, ہم امرؤ القیس کو سمجھتے ہیں. تھا نا حق, کیونکہ کسی کے پاس یہ سند نہیں تھی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرف عام میں ایک سند کو قبول کر لیا جائے اور بعد کے زمانے میں وہی لفظ خاتم کا اسی مضمون میں اس زمانے کے لوگ کسی اور شخص کے متعلق استعمال کر لیں اور کوئی کلیش نہیں ہے. طب میں ابو علی سینا کو بھی خاتم کہا گیا ہے اور اجمل خان صاحب کو بھی خاتم لکھا گیا ہے, اور کبھی کسی کے زمانے میں نہیں آیا کہ کلیش ہو گیا ہے. اس لیے خاتم کا لفظ اگر ایک سے زائد دفعہ استعمال ہوا تو اس کے دو امکانات ہیں. یا تو یہ کہ ایک استعمال جو تھا وہ اپنے زمانے کے لیے تھا اور دوسرا استعمال اپنے زمانے کے لیے تھا, اور دونوں جائز ہیں. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ خاتم کا لفظ جس طرح بالعموم تعریف کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے, دونوں قابل تعریف میں انتہا تک پہنچ گئے, بس اتنا ہی مراد ہے, موازنہ مراد ہی نہیں ہے. اور تیسری بات جیسا کہ میں نے بیان کی تھی, یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے. اگر اس کو سند ہے تو وہ لفظ خاتم کا ضرور ٹھیک بیٹھ جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سند حاصل تھی کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں, اور خدا تعالیٰ کو بدرجہ اولا سند حاصل ہے کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں. اس لیے دونوں ختم ہیں. اور اگر خدا کے علم میں ایک سے زیادہ خاتم ہوں تو پھر ایک سے زیادہ خاتم ہو سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آپ اگلے پچھلوں میں خاتم کی وجہ سے منفرد ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کے سوا کسی کو خاتم قرار ہی نہیں دیا. کوئی سند نہیں ہے, ساری دنیا کی کتابیں چھان ماریں, کہیں کسی مذہب کے دعوے میں ہی نہیں یہ شامل کہ خدا نے کسی اور نبی کو ختم قرار دیا ہو. اس لیے نہ صرف یہ کہ بہترین ہیں بلکہ خدا کے علم کے مطابق اگلوں پچھلوں ہر زمانے میں ہر جگہ بہترین ہیں. اور آپ سے پہلے کسی اور نے تو نہیں ہاتھ اٹھایا ہوا تھا؟ آپ ہیں. اب ایک منٹ, آپ کی باری تو نہیں اب آ سکتی, وقت ہو گیا ہے. پھر صحیح, اب بڑی پریشانی ہے آپ کو بیچارے, کافی دن ہو گئے ہیں اپنا. اگر صحت پہ برا اثر پڑنا تو پھر میں اجازت دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا آج آپ عبد الرشید صاحب بھی تو آخر سفر کاری میں ہے نا. السلام علیکم. حضور میرا تو ایک ہمارا ذاتی جو ہے گھریلو جو ہے نا ایک چکر سا چل رہا ہے, اور اس کو پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے کے بزرگ تھے وہ اپنے زمانے میں احمدی نہیں ہوئے. اچھا, بلکہ مخالفت کرتے رہے. کس کے زمانے میں ہوئے؟ جب اپنے زمانے میں نہیں ہوئے تو کس کے زمانے میں ہوئے تھے؟ نہیں, ہم سے پہلے جب ہم احمدی ہوئے ہیں نا, ہمارے ذکر 8-10 سال پہلے کے. اچھا اچھا, تو وہ آپ تو احمدی ہوئے نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 10 سال کے بعد جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو سارے بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں بلکہ دوسرے خاندان سارا احمدی ہو جاتا ہے. وقت گزرتا گیا, موجودہ حالت میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب جو ہے بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ تنازع چل رہا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے, بیٹیاں کہہ رہی زندہ رہتے تو وہ ضرور احمدی ہو جاتے. اچھا. اور لڑکے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں بہت دور لے جاتے, اور آج ہم دوسرے زمرے میں ہوتے, غیر احمدی میں بڑے بڑے ہم مناظرے کرنے والے ہو جاتے جیسے وہ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں. اور سنیے نا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنی یہی بات منع فرمائی ہے کہ یہ ہرگز بحث نہ کیا کرو کہ فوت ہو گیا, اگر یہ نہ ہوتا تو یوں ہوتا, وہ یوں, تمہیں پتہ ہی نہیں جس بات کا, جہالت ہے اس کے متعلق بات کرنا. جی, تو سوال اب جو وہ کہتے ہیں لڑکیاں جواب میں نے دے دیا کہ جہالت ہے.
नहीं जी, आगे भी चलता है थोड़ा सा। हालत आगे चलेगी तो जहालत ही रहेगी। आगे वो लड़कियां बज़िद हैं कि इनके नाम पर तहरीक जदीद में या दूसरे जमाती कामों में उनका चंदा देना चाहिए उनके नाम। हाँ, वो मैं बज़िद रहूंगा तो मैं नहीं लेना। लेकिन बेटे कहते हैं कि ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं दिया। बेटे बेशक न कहें, जमात बज़िद रहेगी कि हमने नहीं लेना उसका। जिसको तौफीक मिली अहमदियत देखने की, छानबीन करने की, और गैर अहमदी मर गया, उसकी तरफ से तहरीक के चंदा लेने का मतलब ही कोई नहीं। वो यही है ये सदका खैरात करें जो अमूमी चीज है, उसका अहमियत से तो ताल्लुक नहीं, वो तो बरीन इंसान की भलाई का एक ऐसा हुक्म है जो आम है। लेकिन तहरीकी जदीद जब बात करेंगे तो खास अहमियत की बात है, इसलिए हम इसके अंदर ऐसे शख्स को शामिल नहीं करेंगे जो मर गया मुखालफत की हालत में। लेकिन एक बात है कि जो जिंदगी में गैर अहमदी रहा हो और पेश करना चाहे तहरीक जदीद का खुद, उसका वसूल हम कर लेते हैं। हर सूरत में नहीं, बाद सूरतों में। अगर वो नेक दिल मशहूर हो, हमदर्द हो जमात का, उसके मुताबिक हम ये समझते हैं कि वो अहमदी इसलिए नहीं हो रहा कि डरता है माशरे से और उसके दिल में तमन्ना है खिदमत की और उस तरह वो हाथ शामिल हो गया। लेकिन जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम ना किया हो कि जमात अहमदिया की खिदमत की हो, चंदे दिए हों, मदद की हो, वो अगर मर गया तो उसका कोई चंदा वसूल नहीं किया जाएगा। नहीं, अभी भी देते हैं, हमेशा देते हैं, अभी भी देते हैं। हर जगह दुनिया में से आती हैं खबरें, तो बाद गैर मेरे दोस्तों को कहते हैं हमें देना है। अच्छा, इनको मैंने आप लोगों को आखिरी कहा था, हैं? ओहो, इससे पहले मैं वादा कर चुका हूँ, आपको आखिरी नहीं कह सकता, आप आ जाए। इनसे मैंने वादा किया था, इनको वक्त देना है। ये सवाल आखिरी है, अब्दुल सलाम साहब। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने खुतबे में फरमाया, मेरा ख्याल पिछले जुम्मे के, कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरफुल मखलूक़ात में सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। अशरफुल मखलूक़ात में? बनीनो इंसान में। जी, बनीनो इंसान में सबसे ऊंचा दर्जा दिया है और वहां तक पहुंचा दिया है जिसके बाद खुदा ताला की हदें शुरू हो जाती हैं। तो इसके क्या मायने निकल सकते हैं? इसका मतलब ये है कि मेराज के वाक़े पर गौर करें, वहीं ये मज़मून वाज़ेह हो गया है। वो आखिरी मुकाम दिखाया गया जब जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा है, यानी इंसानी तख्लीक की छलांग का आखिरी मुकाम, उससे ज्यादा इंसान पहुंच ही नहीं सकता। और उससे आगे अगर बात हो, चूंकि खुदा तख्लीक में आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सबसे बुलंद है, आपकी पहुंच जहां तक दिखाई गई उसके बाद खुदा शुरू होता है, यानी वो सिफात जो बंदा इख्तियार कर ही नहीं सकता, वो सिफात जो खुदा के लिए खास हैं, उनमें मसलन तौहीद है और भी तंज़ीही सिफात हैं। तो तंज़ीही सिफात को छोड़कर और उन ताकतों को छोड़कर जो खुदा के लिए, खुदा जिनमें दूसरे की शराफत पसंद नहीं फरमाता, मसलन इल्म गैब है, उसका हाजिर नाजिर होना, इस किस्म की और उम्मीद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की सिफात के सारे रंग पकड़ लिए जो मखलूक पकड़ सकती थी, ये मतलब है उसका। मेरा क्वेश्चन में शायद एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये था कि अगर इसको आखिरी हद तक पहुंचा दिया तो इसका मतलब है कि एक लिमिटेशन लग गई। लिमिटेशन तो हर चीज की होती है, तख्लीक में शामिल होती है, लेकिन अल्लाह ताला के फजलों की तो कोई नहीं। तख्लीक की लिमिटेशन, फजलों की लिमिटेशन कहां से हो गई है? आप एक जब मोटर बनाते हैं जी, उसकी कैपेसिटी नहीं होती कोई, मैक्सिमम स्पीड 140, उससे आगे जा नहीं सकती, उसकी बनावट में ही नहीं है। हवाई जहाज जब बनाते हैं उसकी हर एक लिमिटेशन होती है। पुल बनाते हैं, यहां तक भी आप कहते हैं कि फलां सन तक हम इसकी गारंटी करते हैं,
اس کے بعد کسی وقت بھی گر سکتا ہے. تو جتنی بھی خدا کے سوا چیزیں ہیں فانی، وہ زمانے میں بھی فانی ہیں اور اپنے حدود میں بھی فانی ہیں، اور لمیٹیشنز ہیں ان کی. صرف خدا ہے جس کی لمیٹیشنز نہیں ہیں. اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بغیر لمیٹیشنز کے ہو؟ ایک لمیٹڈ چیز پر ایک ان لمیٹڈ فضل اسی حد تک ہو سکتا ہے جس حد تک وہ لمیٹڈ چیز اس کو قبول کر سکتی ہے. مثلا سورج کی شعائیں نازل زمین پہ پڑ رہی ہیں، صرف زمین پہ نہیں پڑ رہی، اس سے بہت زیادہ وسیع دائرے میں جو میں پھیلی ہوئی ہیں. جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کے لیے اتنا ہی سورج ہے جتنا زمین پہ پڑ رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو زمین کی لمیٹیشن نے سورج کو کے فضلوں کو محدود تو نہیں کر دیا، لیکن سورج کے فضلوں کے محدود صورت میں دیکھا، یہ شکل بنتی ہے. اس لیے انسان تو اپنے ظرف کے مطابق ہی خدا کے فضل قبول کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضل کرنے والا محدود ہو گیا. دودھ ایک چھوٹے برتن میں ڈالیں گے تو تھوڑا دودھ آئے گا، زیادہ برتن میں ڈالیں گے بڑا زیادہ دودھ آئے گا. اگر دودھ کا برتن اتنا بڑا ہو کہ ایسے کئی ظرف بھر سکے تو ہر چھوٹا ظرف جو بھرتا جائے گا وہ یہ کہہ دے گا کہ بس محدود ہو گیا. وہ تو ظرف محدود ہے، نہ کہ بھرنے والا محدود ہے. جزاک اللہ. اچھا جی، اب آپ اذان کون دے گا؟ نہیں ایسے نہیں کہ سنتوڑ پہ ہی ہے کوئی. مطلب باہر سے آنے والے جو ہے اچھے دینے والے ان کو موقع دے رہا ہوں. ہاں، آپ کی آواز اچھی ہے یا دادی صاحب کی اچھی ہے زیادہ؟ کیا آپ نے اگر مغرب کے بعد اذان دی تھی تو ہم ازما لیتے، وہ تو آزمودہ ہیں، وہ مجھے پتا ہے. دادی صاحب آپ آ جائیں.